یہی عبادت جیسا کہ نماز پڑھی انسان کے روح اور قلب کو متاثر کرتے. اس نماز کا اثر روح پہ اور قلب پہ پہنچ جائے تو پھر یہ عبادت تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس عبادت کا نام بھی تبدیل ہو گیا. پہلے کیا تھی؟ ظاہری عبادت، اور پھر کیا ہو گئی؟ حقیقی عبادت. کتنا فرق ہو گیا، دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. وہ کیا تھی؟ ظاہری عبادت، ظاہر ہم سب کچھ کر رہے تھے، جیسے ٹچ ہوا ہمارے روح کو جا کے ہمارے قلب پہ اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے، اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے روح پر اور قلب پر. تو اس عبادت کو کیا کہیں گے؟ حقیقی عبادت. کون سی نماز نجات لائے گی؟ حقیقی نماز. علماء کرام بیٹھے پوچھ لیں یہ مطلب ہے. اس سے بڑا کوئی محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ نماز تمہیں نہیں اجازت لائے گی؟ ظاہر تمہیں جو نماز پڑھی ہے، جو ہاتھ ہلایا، منہ ہلایا، جسم ہلایا، کیوں؟ وہ نماز تمہیں بخشوائے گی صرف. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو تمہاری حقیقی نماز ہوگی، جس نے تمہاری روح کو اور قلب کو جو ہے ٹچ کیا ہوگا، اس میں ساتھ چھوڑے ہوں گے. میری تو ایسی نماز نہیں تھی، آپ کی ہوگی، بزرگ لوگ ہیں ماشاء اللہ. مجھے بتائیں کتنے % لوگ ہیں کہ آج ایسی نماز ہے کہ جس کی نماز پڑھے تو آدمی اس کا دل اور روح ٹچ ہو جائے اس سے. میں کہتا ہوں میری تو ایسی ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا نمازی ہے جناب، بڑا ماجی، کیا بات ہے، 5 وقت نماز پڑھتے، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اذان بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی تکبیر کے لیے بھاگتا ہے، سب لوگ عزت کر رہے ہیں اس کی. نمازی جناب، یہ نمازی ہے، نمازی مشہور ہے، لیکن ہے کیا اس نماز کا تعلق؟ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کام بھی کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب حرام کاری بھی ہو رہی ہیں. نماز پڑھا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے. نماز پڑھا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ. تو یہ تو بالکل اسی طرح کھانا کھانا ہو گیا آدمی کا. کیوں؟ کہ جو نماز حقیقی نماز ہوگی اس کے اثرات کہاں پر مرتب ہوتے ہیں؟ روح اور قلب پر ہوتے ہیں. تو جو حقیقی نماز ہوگی اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کے اخلاق پہ اثر ہوگا، اس کے کردار پہ اثر ہوگا، اس کے پورے وجود کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ تبدیل ہوا ہوتا ہے. یہ حقیقی نماز کا تعلق ہے. وہ اندر جائے گی نا ایک دم، جیسے نماز اندر گیا تو فون کیا صحت بن گئی. نماز اندر گئی اس کا رنگ ہی بدل گیا. حقیقی نماز ہوگی تو الحمدللہ میری زبان سے جھوٹ نکلے گا ہی نہیں، کسی کی غیبت نکلے گی نہیں، کسی کے بارے میں سوچوں گا نہیں، میرے وجود سے کوئی ایسے گناہ ہونے کا سوال ہی پیدا. کیونکہ نماز جو تو روک لیتی ہے ہر چیز کو. اس کی صفت اتنی نورانی چیز اللہ نے دی ہمیں. کوئی ایسی عبادت تھوڑی ہے، یہ تو عبادت بھی روحانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ باقی عبادت ساری زمین پہ دی ہیں، یہ تو آسمان پہ دی گئی عبادت ہے. اتنی بھی نورانیت نہ ہو اس کے اندر کہ وہ ہمیں گناہوں سے روک لے، برے کاموں سے روک لے. 5 وقت آئیں، سجدے بھی کریں، مسجد میں آئیں، اذان بھی دیں، تکبیریں پڑھیں، اس کے بعد ہم پھر گناہ کریں، جا کے پھر کوئی گندی چیز دیکھیں، پھر وہ غیر شرعی باتیں سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو اور اس کو ہم جسٹیفائی بھی کر رہے ہوں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ سیلف ڈیفینس اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے.